السلام علیکم۔ آج ہے ہماری قسط نمبر 4۔ چلتے ہیں اپنی اگلی قسط کی طرف۔ ڈاکٹر کیسے ہیں چاچا؟ جیسے ہی ڈاکٹر ICU سے باہر نکلے تو حماد نے پریشانی سے پوچھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، مائنر سا ہارٹ اٹیک تھا، اب ٹھیک ہیں وہ، صبح تک آ جائے گا ہوش میں۔ بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ انہیں ہر قسم کی سٹریس سے دور رکھا جائے۔ ڈاکٹر نے تفصیل بتائی۔ حماد صرف جی بہتر کہہ سکا، اب انہیں ماہین کی فکر تھی۔ ماہین کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر حماد کے پاس سوال، کیا ان کا پہلے بھی نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ حماد نے سر جھکا کر ہاں میں ہلایا۔ دیکھیں ان کی حالت سیریس ہے، مگر اب خطرے سے باہر ہے، انہیں ذرا سی بھی ٹینشن یا سٹریس سے دور رکھا جائے ورنہ ان کی حالت مزید بگڑنے کا خدشہ ہے۔ ڈاکٹر نے چند ہدایتیں دی۔ حماد بس سر ہی ہلا سکا۔ اب وہ ڈاکٹر کو کیا بتاتا کہ اس کی بہن کس کس آزمائش سے گزر رہی تھی۔ 12 بج چکے تھے جب اشر اور عمار ہاسپٹل میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی وہ کوریڈور میں داخل ہوئے، سردار آغا کی یہ نظر اشر پر پڑی۔ اس کی تیزی اور چہرے کے تاثر سے صاف پریشانی جھلک رہی تھی، وہ اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اشر اور عمار نے اسلام کیا مگر وہ کسی اور ہی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے۔ اشر سے وقار آغا اور ماہین کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ سردار آغا نے ایک لمحے کے لیے ریحان اور اشر کا مقابلہ کرنا چاہا تو دوسرے ہی پل ناکام ہو گئے۔ وہ تو جلد از جلد ماہین کی اور ریحان کی شادی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اشر ابراہیم افریدی کا بیٹا تھا، مگر بھول گئے تھے کہ اشر اور ریحان دونوں سے ان کا ایک ہی رشتہ تھا، جسے وہ سونا سمجھ کر اپنی پھول جیسی بیٹی سونپنے جا رہے تھے وہ تو پتھر نکلا۔ انہیں دکھ ہو رہا تھا کہ ان کے ایک غلط فیصلے نے آج ان کے بھائی اور بیٹی کو اس حال میں پہنچا دیا تھا۔ 2 بج چکے تھے۔ وہ انحوال دیواروں سے ٹیک لگائے آنکھیں مینڈے بیٹھا تھا، بنا آنسو بنا آواز وہ رو رہا تھا۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہو، اس احتیاط سے روئیں کہ آنکھ نم نہ ہو۔ وہ ماہین کی اس حالت کی وجہ جان چکا تھا، وہ اس کی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل چاہ رہا تھا کہ ریحان کا اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دے۔ اس کی زندگی خوبصورت تھی، وہ ہنستی مسکراتی کانچ کی گڑیا تھی۔ جب سے میں اس کی زندگی میں آیا، اس کی زندگی ہی بدل گئی، وہ اجڑ کر رہ گئی۔ کاش کہ میں اس کی زندگی میں ہی نہ آتا، مگر اب یہ ساری میری وجہ سے ہو رہا ہے تو اسے ٹھیک بھی مجھے ہی کرنا ہے۔ اس کے ہونٹوں کی مسکان بھی اسے ہی لٹواؤں گا۔ وہ اٹھا کیونکہ ابھی اسے سب کی سحری کا انتظام بھی کرنا تھا۔ 4 بجے کے قریب کا وقت تھا جب وقار صاحب کو جب ہوش آیا۔ ڈاکٹر نے انہیں گھر کے لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ عمار رات کو گھر جا چکا تھا۔ اشر وقار صاحب اور سردار کو لے کر گھر آ گیا، جبکہ حماد ماہین کے پاس تھا، کیونکہ اسے شام میں ڈسچارج کیا جانا تھا۔ سب لوگ لاؤنج میں موجود تھے سوائے ماہین اور حماد کے، کیونکہ وہ ہسپتال میں تھے۔ ماموں جان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اشر نے سردار آغا کو مخاطب کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اشر کیا بات کرنا چاہ رہا ہے، مگر باقی سب جانتے، لہذا سب متجسس تھے۔ میں جاننا چاہتا ہوں، یہ واقعہ اس بات کا نہیں ہے، یہ موقع اس بات کا نہیں ہے۔ اس نے تنویر بادی، وہ اندر سے ڈر رہا تھا۔ میں ماہین سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے ڈرتے ڈرتے ٹکڑوں میں بات مکمل کی۔ حال میں سب موجود لوگوں کو سانپ سونپ گئے۔ وقار آغا نہ مانی حیرت نظر سے اشر کو دیکھا، ان کے چہرے کے تاثرات پریشان گن تھے۔ اشر نے ان کو دیکھا تو سمجھ گیا، نہیں نہیں ماموں جان، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں۔ وہ اٹھ کر وقار آغا کے ساتھ آ بیٹھا اور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جن سے محبت ہوتی ہے نا، ان پر ترس نہیں کھایا جاتا۔ اس نے وقار آغا سے کہا۔ اس کی بات پر سب کو حیرت کا جھٹکا لگا، سوائے سردار آغا کے، وہ ابھی تک خاموش تھے۔ وقار آغا نے اشر کو دیکھا کو ہر بار ان کی ہر تکلیف میں دوڑا چلاتا تھا، اس بات کو نظر انداز کیے بغیر کہ اس کے انہی اپنوں نے اسے اس وقت چھوڑا تھا جب اسے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اشر کی آنکھوں میں، انداز میں، لہجے میں واضح طور پر ماہین کے لیے محبت تھی۔ لڑکے، اب کی بار سردار آغا نے اسے مخاطب کیا، ہمارے ہاں رشتے بچوں سے طے نہیں کیے جاتے۔ انہوں نے بات مکمل کی اور اٹھ کر چلے گئے، مگر سب جانتے تھے کہ ان کا جواب کیا ہوگا۔ السلام علیکم بابا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سب سے پہلے ابراہیم صاحب کو فون کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ خیریت سے ہو نا؟ انہوں نے اسے پیار سے پوچھا۔ جی بابا، میں تو خیریت سے ہوں، پر یہاں خیریت نہیں، اس نے تھکے تھکے انداز سے کہا۔ وہ سر سے ٹیک لگا کر آنکھیں موڑ لیے، اسے نیند آ رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا بیٹا؟ ان کے لہجے میں پریشانی واضح تھی۔ اشر نے انہیں تفصیل سے ساری بات بتائی۔ بابا، آپ اس ویک اینڈ پر کراچی سے آ جائیں، میں چاہتا ہوں جتنی جلدی ہو یہ کام ہو جائے۔ بات کے اختتام پر اس نے کہا، ہاں بیٹا، میں بھی اب یہی چاہتا ہوں، انہوں نے کہا۔ پھر اشر نے خداحافظ کہہ کر فون بند کر دیا، ابھی بہت سے کام باقی تھے۔ وہ گھر فائنل کر آیا تھا، ڈیل بھی ڈن ہو چکی تھی، بس اب ایک ہفتے کی باقی کام بھی مکمل ہو جانا تھا۔ رات کو واپس فلیٹ میں آیا، ان چاروں کی ویڈیو کال تھی۔ اشر کو ابھی ان کی گالیاں بھی سننی تھی۔ یہ کیا سنا ہم نے؟ اشر نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی، عدنان نے غصے سے پوچھا، صحیح سنا ہے تم لوگوں نے؟ وہ بولا، تم ہمارے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ سنبل غصے سے بولی، یار ایسے بھی کچھ نہیں کر دیا میں نے جو تم لوگ ایسے کہہ رہے ہو، بس ٹرانسفر ہی کروا رہا ہوں۔ اشر نے چہلا کر کہا،
अशर की बात और चारों सदमे से इसे देखने लगे हैं। तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, तुम कह रहे हो कि तुम ऐसा भी क्या कर दिया? मरियम सदमे से बोली। अशर खामोश हो गया। आखिर यहाँ क्या मसले है? अब की बार फहद ने कहा, मैं जब भी इन सड़कों को देखता हूँ तो मुझे अपनी गैर जिम्मेदारी का एहसास होता है कि मेरी लापरवाही की वजह से इसे इतना बर्दाश्त करना पड़ा। मैं हर बार एक नई अजीब में मुबतला हो जाता हूँ। सर झुकाए खामोशी से बोल रहा था। वो चारों खामोश हो गई। कि अकेले शिफ्ट हो रहे हो तो के सब के साथ? फहद ने नाराजगी की वजह सबके साथ मुस्कुरा कर बोला। अशर की इस बात पर अदनान का दिल जोर से धड़का। इसके दिल पर नक लगाने वाली इससे दूर जा रही थी। वो उदास सा हो गया। आज 21वां होता था। 6 बज चुके थे। 21वें आगे बरसों बाद फिर वो इसी घर के सामने मौजूद था जहाँ सालों पहले वो बारहा सवारी बनकर आए थे, मगर हर बार झुटलाए गए थे। ये किस्मत भी कितनी अजीब चीज़ है ना, हर बार इंसान को वहाँ लाकर खड़ा कर देती है जहाँ से वो नजरें जुड़ा जाता है। आज फिर वो इसी दर पर सवारी बनकर आए थे, मगर आज दरख्वास्त की नौयत ही अलग थी। पहले वो अपनी माफ़ी की दरख्वास्त लाते थे, मगर आज वो अपनी बेटी की खुशियों की खातिर अपनी जोड़ी फैलाने आए थे। चले बाबा, अशर की आवाज़ पर वो सोचों के समंदर से बाहर आए। अशर घर में दाखिल हो गया, मगर वो वहीं खड़े रहे। अशर ने इन्हें देखा तो इनकी आंखें नींद थी। अशर कुछ न बोला। चंद मिनट वहीं सड़क गए। अंदर आ जाओ इब्राहिम, सरदार आगा की आवाज़ पर इन्होंने चौंक कर देखा तो वो सामने खड़े थे। हमारे यहाँ बेटियों के ससुराल वाले यूं दरवाजे पे नहीं खड़े होते, वो फिर बोले। अब की बार इब्राहिम साहब के साथ साथ अशर ने भी चौंक कर इन्हें देखा। वो कहकर अंदर की तरफ बढ़ गए। वो दोनों भी इनके पीछे चल दिए। अशर के होंठों पर मुस्कुराहट रकसान थी। इसका दिल खुशी से सरशार हो गया। आज लोग जानते तो थे हैं कि मैं यहाँ क्या फरियाद लेकर आई हूँ। इब्राहिम साहब ने बात का आगाज के लिए तमीज बानी, फिर खामोश हो गए। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से बात शुरू करे, क्या बात करें। फिर आखिर हिम्मत करके बोला, मुझे मुझे माफ़ कर दें भाईजान। मैं जानता हूँ कि हमने अपनी मोहब्बत में आप लोगों के दिल दुखाए। जिसकी सजा जरीना काटती इस दुनिया से चली गई और मैं आज तक काट रहा हूँ। इनकी आंखें बिकने लगी। सब खामोश थे और फिर खामोशी को सरदार आगा ने तोड़ा। झूठ तो छोटे तो गलतियां करते हैं, अगर वो गलतियां ना करें तो सीखते नहीं, मगर बड़ा का काम भी तो इन्हें समझाना है, इनकी गलतियों का माफ़ करना है। यही तो बड़ापन है। जो माफ़ ना कर सका वो कहाँ का बड़ा हुआ। मगर मैं तो बड़ा भी ना बन सका। वो बेबसी से बोले। सब ने इन्हें देखा। सही कह रहा मैं, मेरी जिद मेरी बहन चलेगी, मेरे बच्चे मुझसे दूर रहे। और शायद सब की नज़रों का मफहूम समझ गए थे, तभी बोले। और आखिरी लाइन अशर को देखते हुए कही, मामू जान कैसी बातें कर रहे हैं? अशर इनके कदम में बैठते हुए इनका हाथ नरमी से थामते हुए बोला। इन्होंने मोहब्बत और नजरों से अशर को देखा। वकार आकर ने हाथ बढ़ाकर अशर के सर पर फेरा और मुस्कुरा रहे थे। अशर ने दूसरे हाथ से इनका हाथ भी थाम लिया और फिर बारी बारी दोनों के हाथ चूमे। वो आंखों में अश्क लिए इन हीरों को देख रहा था। फरिया बेगम और सबिया की खुशी तो दिखनी थी। खानदान बरसों बाद ही सही मगर जुड़ गया था। सबिया बेगम ऐसे करें, फ़ोन करके समीना को भी बुला लें। इस खुशी के मौके पर ऐसे भी यहाँ मौजूद होना चाहिए, मगर सिर्फ समीना को। सरदार आगा ने अपनी बेगम को हिदायत दी। तो भाईजान फिर मैं हाँ समझूं? इब्राहिम अफीदी मरवतन पूछा। सरदार आगा उठ खड़े हुए, बाजू फैलाकर इब्राहिम साहब को इशारे किया। इब्राहिम साहब की आंखें भीगी, लेकिन वो इनके गले लग गए। अशर को लग रहा था कि वो दुनिया जीत गया। दुनिया ही तो जीत गया था माहीन, दुनिया ही तो थी इसकी। हमाद और अमार खुशी से अशर के गले लगे। वो खुश थे क्योंकि जानते थे कि अशर माहीन को वाकई ही खुश रखेगा। एक छोटी सी दरख्वास्त है मामू जान मेरी, अशर ने मस्कीनों वाली शक्ल बनाकर कहा। इसकी शक्ल देखकर सबको हंसी निकली। हाँ भाई, लगता है बड़ी जल्दी है मुहतरम को शादी को लड्डू खाने का। हमाद ने अशर की शक्ल देखकर कहा, सच सोच लो यार, एक दफ़ा ये बस देखने में ही मज़ेदार लगते, खाओगे तो निगलेगा नहीं जाएगा। इसने शरारत से ज़ारा की तरफ देखते हुए कहा। जो अब ज़ारा ने इसे घूरा, सब हंसने लगे। सबिया बेगम ने दिल में अल्लाह का बारहा शुक्र अदा किया, अपने घर और अपने दायमी खुशियों की दुआ की। वो में चाह रहा था अगर ईद से फ़ौरन बाद निकाह हो जाता तो। अशर ने मस्कीनों वाली शक्ल बनाते हुए कहा। सब हंस के, नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि अभी ट्रांसफ़र आर्डर आने में टाइम है। इसने सबके हंसने पर हज्जल होते हुए सफाई दी। ओह, यानी ट्रांसफ़र आर्डर आने में देर है और तब तक इंतज़ार नहीं हो रहा। अब की बार अमार ने इसकी टांग खींची। वो बेचारा कब से खामोश बैठा था, अब तो इसके पेट में दर्द होने लगा था तो बोल पड़ा। मैं भी कहूँ कि इतनी देर से बोले नहीं, चुप रहे कि तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हो रहा। अब की बार रोशिना अमार की तरफ हुई। ही, और तुम्हारे बोलना तो जैसे बहुत ज़रूरी था, अमार बोला। अब वो दोनों फूल फाल कर दोनों से अपनी हिफार में आ गए थे। अरे अरे बच्चों, अशर बेचारे की भी सुन लो। अब की बार वकार आगा अशर को छेड़ा। इनके इस बेचारा कहने पर मर को जाने लगा। लो भाई अशर, तुम तो अभी से बेचारे हो गए। सोचो शादी के बाद क्या हशर होगा तुम्हारा। मैं तो कहता हूँ सोच लो, अभी भी वक्त है। हमाद ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। नहीं यार, मैं हशर कराने के लिए तैयार हूँ। अशर ने मुस्कुरा कर बोला। इसकी इस बात पर सब होटिंग किए। अच्छा तो अशर बेटा,
اگر تم اتنی ہی بیتاب ہو حشر کروانے کے لیے تو کیوں نہ عید کے فوراً بعد تمہارا حشر کر دیا جائے۔ سردار آغا بھی پیچھے نہ رہے، حشر کی تو بانچیں ہی کھل گئی، سب ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اور نہ ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے۔ آپ پھر حشر بولا، جی جی بتائیں اپنی آخری خواہش دولہ بھائی۔ اب کی بار ہنا بولی، وہ آپ لوگ پلیز ماہین کو مت بتائیے گا کہ اس کا نکاح مجھ سے ہو رہا۔ حشر بولا، یہ کیا لاجک ہوا بڑا بھائی؟ روشین بولی، جی حشر بیٹا، بھلا ہم لڑکی کو بتائیں گے نہیں کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ اب کی بار صبیہ بیگم بولی۔ فریہ بیگم بھی الجھ گئی، پلیز ممانی جان پلیز۔ وہ ان کے پاس بیٹھتا ہوا پلیز کو لمبا کر کے بولا، میں پہلی بار آپ لوگوں سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ وہ کوئی پھر بولا، جی نہیں برخودار، آپ ہم سے ہماری سب سے قیمتی چیز پہلے ہی لے چکے ہیں۔ وقار آغا پیار سے بولے، انہیں لگ رہا تھا کہ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ حشر ماہین کا ہمسفر بننے جا رہا تھا۔ افطاری کا وقت قریب تھا۔ بڑا کمینہ ہے تو، عدنان بولا، اور نہیں تو کیا، نکاح کی ڈیٹ فکس ہو گئی اور ہمیں اب پتہ چل رہا ہے۔ سنبل بولی، وہ چاروں آج پھر ہمیشہ ہی طرح ریسٹورنٹ میں لوگوں کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ وہ سب تھے ہی اتنے پیارے کہ لوگ انہیں بار بار دیکھتے تھے۔ او ہیلو میڈم، آپ تو کچھ کہیں ہی مت، خود تو منگنی کروائی تھی اور پھر آ کر بتایا تھا۔ حشر کہاں معاف کرنے والا تھا، فوراً اسے آڑے ہاتھوں لیا کہ میں نے ٹریٹ ہی دے دے، ڈیٹ فکس کی۔ فہد نے اپنے مطلب کی بات کی، بیٹا نکاح میں آ جائیے، وہاں کھانا مل جائے گا۔ حشر نے بولا، ہائے لڑکا تو ابھی سے ہاتھوں سے نکل گیا۔ فہد کا منہ کھل گیا، چل یار ہو لینے دے شوہر اسے بھی، مشکل سے تو اس کے سسرالی مانے ہیں۔ مریم بولی، چلو جی اب تو حشر کی نیا پار لگنے جا رہی ہے۔ عدنان اور فہد تم دونوں بتاؤ کب کھلا رہے ہو اپنے ولیمے کی بریانی؟ سنبل بولی، عدنان کا دل زور سے دھڑکا، وہ اب انہیں کیا بتاتا، وہ کس سے دل دیے بیٹھا تھا۔ محبت پاتا تو دوستی جاتی اور اگر دوستی رکھتا تو محبت جاتی۔ اس کی زندگی عجیب دوراہے پر کھڑی تھی، نہ وہ حشر کو کھونا چاہتا تھا نہ ہی ہادیہ کو۔ ہائے یار تم نے تو میری دکھتی رات پر ہاتھ رکھ دیا۔ فہد اوور ایکٹنگ پر ہی اتر آیا، لو ہو گیا یہ شروع۔ مریم بولی، یار تم لوگوں کو یہ مذاق لگتا ہے مگر پتہ نہیں کب میرے دل کا یہ بلاٹ خالی رہے گا، کوئی حسینہ ناجائز قبضہ کر ہی لے۔ فہد دل جلے انداز میں کہا، محاذ عشق سے کب کون بچہ نکلا ہے، تو بچ گیا ہے تو خیرات کیوں نہیں کرتا؟ عدنان نے فہد کی بات کا جواب شعر میں دیا۔ اوہو سب نے ہوٹنگ کی، اس کا مطلب اگر ادھر بھی لگی ہے۔ مریم نے اس کے دل کی اشارے کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ کب ہوا؟ فہد آنکھیں پھیلائے عدنان کو دیکھنے لگا، ایسا کچھ نہیں یار، اس نے نظر چڑھاتے ہوئے کہا، اس نے کب سوچا تھا کہ اس طرح سے اس کی چوری پکڑی جائے گی؟ اور ان سب ٹھیک سے جھوٹ بھی نہیں بول پایا، کبھی بولا جو نہیں تھا۔ یار تو اب ہم سب چھپائے گا؟ اب کی بار حشر سنجیدگی سے بولا، صحیح وقت آنے پر بتا دوں گا۔ وہ اب مزید جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، یعنی اب تمہیں ہمیں بھی بتانے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ فہد بولا، چلو یار چلتے ہوں، ہادیہ کو بھی کرنا ہے۔ حشر اٹھنے کو بولا، ہادیہ کے نام پر عدنان کے چہرے پر نرمی در آئی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا مگر گاڑی سٹارٹ نہ کی بلکہ کچھ سوچتے ہوئے فون نکالا اور کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ ٹائپنگ کے دوران اس کے چہرے پر مسکراہٹ استھان تھی۔ مکمل لکھنے کے بعد دشمن جان کو بھیج دیا، اور جب سے اسپتال سے آئی تھی پہلے سے بھی زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف دشمن جان کی بے وفائی تو دوسری طرف کردار پر اٹھتی انگلیاں۔ اب تو اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا، بار بار اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ ابھی وہ کرسی سے بیٹھی باہر کچھ تلاش کر رہی تھی جب میسج ٹون بجی۔ اس نے دیکھا تو کسی غیر شناسا نمبر سے میسج آیا تھا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، کبھی مصروف لمحوں میں اچانک دل تو دھڑکے تو کبھی بے چین سی ہو کر ہر سانس تڑپے تو کوئی آتش سی تن من میں اچانک جل کے بھڑکے تو سمجھ لینا محبت کا اشارہ ہے۔ تمہیں ہم نے پکارا ہے، آخری لائن پڑھتے ہوئے واقعی ہی اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اس طرح سے اپنے دل دھڑکنے پہ ڈر گئی، وہ دل کے دھڑکنے سے نہیں ڈری تھی بلکہ اس طرح سے تو اس کا دل حشر کے لیے دھڑکتا تھا۔ اس نے سکرو کر کے دیکھا تو پہلے بھی ایک غزل اسی نمبر سے آئی تھی مگر تب وہ سمجھی تھی کہ یہ ریحان کا کام ہے، مگر اب وہ سوچنے لگی آخر کون ہے کہ ٹھاک کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا۔ ہنا اندھی طوفان کی طرح اس کی طرف بڑھی، ماہی وہ زور سے اس کے گلے لگی۔ ماہی کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا، یار کبھی تو کمرے سے نکل جایا کرو، آج کو تم افطاری پر بھی نہیں تھی، میں بعد میں آئی تو تم سو چکی تھی، صبح آئی تو بھی سوئی تھی تم۔ ہنا آم سے لہجے میں گلے شکووں پر اتری ہوئی تھی۔ ماہی نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا، میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ ہنا ایکسائٹڈ ہو کر بڑی، کیا؟ ماہی نے دلچسپی لیے بغیر پوچھا، تمہیں پتہ ہے رات کو کون آیا تھا؟ ہنا نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ ماہی کو یاد آیا کہ رات کو واقعی ہی میں کوئی آیا ہوا تھا مگر وہ جان نہ سکی۔ اس نے نفی میں سر ہلائے، تمہارے سسرال والے آئے تھے؟ اس نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا، مگر ماہین کے سر پر بم گرا، وہ تو جیسے سکتے میں آ گئی۔ اور تمہیں پتہ ہے عید کے تیسرے دن تمہارا نکاح ہے؟
वो अभी एक हमले से संभली ना थी कि हना ने दूसरा कर दिया। इसे एक दफ़ा फिर से गले लगाने के बाद हना उठ कर चली गई कि कहीं कुछ पूछ ही ना ले। या अल्लाह, माहिन की सांसें उखड़ने लगी। मेरा मेरा ने कहा। इसने मुंह पर हाथ रखा, आंखों से आंसू उबल रहे थे। मैसेज की तरफ से इसका ध्यान भटक चुका था। किससे? इसकी जेन से उबरा। इससे क्या फर्क पड़ता है किससे? वो जो भी होगा कम से कम अशरफ रहीम तो नहीं होगा। वो आंखों में असली तरह से हंसी थी। खुद पर, मोहब्बत पर, इश्क पर। तुम मुझे खो चुकी हो अशर, कभी न पाने के लिए, मगर देखना तुम्हें कभी मेरे बिन सुकून नसीब नहीं होगा। इसके दिल ने दुहाई दी। एक नई अजियत में वो जलने लगी थी। फिर ढूंढोगे जब खो दोगे, और फिर आखिर वो रो दोगे। तुमने कभी जिसको बर पाओगे, मैं ऐसा हिसारा हो जाऊंगा। सबिया बेगम अभी ईशा की नमाज पढ़ के फारग हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ अमार, वह दस्तक पहचान कर बोली। अमार सर से जाता अंदर दाखिल हुआ और फिर खामोश होकर खड़ा हो गया। वो जैसे इंतजार में थी कि कब ये फरमाइश करे, मगर इसे चुप देखकर बोली, आज क्या फरमाइश करने आए हो? मुस्कुराते हुए बेटे बैठी। नहीं मामा, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो जल्दी से माँ के पास बैठते हुए बोला, बेटा जी मुझे मत बताओ, माँ हूँ, जानती हूँ। बोलो वो भी आहर मारती। मम्मा वो आहर इसे समझ नहीं आ रहा तो कहाँ से बात शुरू करे, हिम्मत कर की तो आ ही गया। वो मैं अब बड़ा हो गया हूँ ना, जल्दी स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर भाई के साथ ऑफिस जाया करूंगा। तो मैं सोच रहा था कि अब फिर से वो फुल स्टॉप आगे समझ नहीं आया कैसे कहे। तो तुम क्या सोच रहे थे? इन्होंने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। वो ये कि मैं बस 20 का हो गया हूँ और कानूनी तौर पर भी निकाह जायज़ है। वो नॉन स्टॉप बोला। सबिया बेगम को इसकी बात पर हंसी आई। ओह, तो ये बात है। मैं भी कहूँ आज माँ के कमरे का में कैसे आ गया? वो मसनून नाराजगी से बोली। नहीं नहीं मम्मा जान, आप तो मेरी जान है, मेरा फर्स्ट लो। इसने मुकम्मल मक्खन लगाने लगा। चलो तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, मगर ये बताओ फिर सेकंड लोग कौन है? इन्होंने पूछा। अमार को माँ की इस तरह पूछने पर शर्म आई। मम्मा मुझे शादी वादी करनी है अभी। वो भाई बस छोटा सा निकाह हो जाता तो। वो जल्दी जल्दी सफाई देने लगा। अच्छा बाबा पहले ये तो बताओ कौन है वो? इन्होंने बेसब्री से पूछा। हालांकि वो जानती थी। वो अमार को लगा था कि वो बहुत आराम से वो माँ को मना लेगा, मगर इससे तो बोला भी नहीं जा रहा था। वो रोशीन और सर जगाकर आंखें बंद करके बोला, इनका दिल चाहा इसका माथा चूम ले, मगर मसनूई गुस्से से इन्हें देखना है। जब वो कुछ न बोली तो अमार ने सर उठाकर इन्हें देखा। इनके नगुश तने हुए थे। अमार को लगा इन्हें शायद बुरा लग गया हो। नहीं नहीं मम्मा, मैं तो इसलिए कह रहा था कि माही आपी के साथ अगर रोशीन का भी निकाह हो जाता। देखा नहीं आपने इन्हें कैसे मरजा गए हैं? इसने जल्दी जल्दी सफाई दी। इसकी बात पर सबिया बेगम ने मुस्कुराहट दबाकर हमाद के पीछे देखा। जब हमाद को समझ ना आया तो पीछे क्या देख रही थी है, तो इसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे देखते ही इसकी रूह फहीं फना हो गई। वैसे एक झटके से खड़ा हुआ। ऐसे पीछे सरदार आगों को देखा कर वो हकीकत में डर चुका था। कौन बरुखदार, बहुत बड़े हो गए हो? वो तने नफीस के साथ इसे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले। अमार ने बमुश्क को थून निकला। अब तुम अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले खुद लोगे? वो फिर से बोले। अमार तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब अपने कमरे में गुस्से से बोले। अमार फौरन बाहर की तरफ भागा। इसके भाग जाते ही सरदार आगा सबिया बेगम हंस दिए। आजकल के बच्चे बिना हंसते हुए बोले, सच पूछें तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया होता कि ये सब बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। अभी कल तक ही तो सारे कितने कहते हुए लाइन के सारे पौधे उखाड़ देते थे और पूछने पर कोई मानता ही नहीं था। वो हंसते हुए बोली। सरदार आगा भी हंस दिए। तो फिर क्या ख्याल है? इन्होंने सरदार आगा सब हालात बहुत नेक हैं। वो सर पर दराज होते हुए मुस्कुरा कर बोले। वो कमरे से निकल कर सीधा टेरेस पे आ गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर बाबा ना माने तो? इसने सोचा ऐसे कैसे ना माने। मैं कोई ना कोई जायज़ ख्वाहिश ने कोई नाजायज़ ख्वाहिश थोड़ी की है। फौरन इतनी ही सोच की नफी की। शायद खुद को तसल्ली देनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी ना माने तो? फिर से वही सवाल आया। अजीब अजीब से वसवसे इसके दिल में उठ रहे थे। खैर है, तुम और चुपचाप यहाँ खड़े हो। रोशीन ने इसे वहाँ खड़े देखा तो पास आकर पूछा। वो कोई भी जवाब दिए बगैर हसरत भरी नजरगाहों से इसे देखने गया। रोशीन को इसका खामोश रहना और इस तरह देखने पर हैरत हुई। कहाँ गुम हो गए? रोशीन ने इसके चेहरे के आगे हाथ रखा। अमार ने चेहरा झुका लिया। रोशीन को इसका रवैया जी लगा। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? इसने परेशानी से पूछा। अमार ने खामोशी से साड़ी लाया और फिर अपने कमरे में चला गया। ऐसे क्या हो गया? वो आगे ही मैं परेशान हो गई थी। सुबह 10 बजे के करीब उठी तो सर में शदीद दर्द से उठ रहा था। दराज खोल के टेबलेट निकाली और एक घूंट पानी के साथ निकली। जब से अस्पताल से आई थी कोई भी इसे रोज़े रखने नहीं दे रहा था। जहन में पहले ख्याल हना का कल वाली बात का आया। इसकी पलकें फिर से भीगी। वो पहले से ज़्यादा हसास हो गई थी। आंखें मूंद क्राउन से टेक लगाए बैठी रही। पर यह बेगम कमरे में आई और पहली नज़र माहिन के जर चेहरे पर पड़ी। वो दूर से ही देखने पर ही सदियों की बीमार लगती थी। इनके दिल को कुछ हुआ। पास आकर माहिन के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा। माहिन आंखें खोलकर माँ को देखा तो फीका सा मुस्कुरा दी और इन्हें बैठने की जगह दी। कैसी है मेरी जान? इन्होंने प्यार से पूछा। माहिन ने मुस्कुराकर
سر ہلا دیا۔ بیٹا میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ اس نکاح سے راضی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ ماہین کے چہرے سے مسکراہٹ آئی۔ بیٹا لڑکا بہت اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، ویل سیڈ ہے اور سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے پیار سے کہا۔ ماہین کیاری فکر پر اٹک گئی۔ آپ چاہو تو اس سے مل لو، اگر آپ کو اعتراض ہو تو ہم منع کر دیں گے۔ انہوں نے سانس سے کہا۔ آپ خوش ہیں؟ ماہین نے الٹا ان سے سوال کیا۔ انہوں نے مسکرا کر چہرہ ہاں میں ہلایا۔ میں بھی خوش ہوں۔ وہ بولی تو مجھے ملنے کی ضرورت نہیں، جیسے آپ لوگوں کو میری کی پسند کیا یہی یقیناً لاکھوں میں ایک ہوگا۔ اس نے مسکرا کر کہنے کی کوشش کی جتنی رہو میری جان، اللہ تمہیں جہاں بھر کی خوشیاں دے۔ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ خوشیاں تو روٹ چکی ہیں مجھ سے، اب تو کوئی بھولی بھٹکی خوشی بھی آ جائے تو مجھے راس ہی نہیں آتی۔ اس نے تلخی سے سوچا، جس آنکھ میں عشق کی دیپ جلائی جائے نا، پھر وہاں ہر شے راکھ کیے بنا نہیں بجھتے وہ، پھر جذبات بھی مر جاتے ہیں، احساس بھی۔ اگر کچھ زندہ رہتا ہے نا تو وہ ہے تکلیف، اذیت، درد اور کرب۔ ذرا دیکھنا، دروازے پہ کوئی کچھ دینے آیا ہے، زخم ہو تو رکھ لینا، عشق ہو تو دفع کرنا۔ 2 دن ایسے ہی گزرے۔ عمار بیچارہ اپنا ٹوٹا دل لے کر کدھر جاتا، دن رات منہ لٹکائے پھرتا، کمرے میں اکیلا بیٹھ کر تھک گیا تھا تو نیچے لاؤنج میں چلا آیا۔ حماد اور زارا کو تیار دیکھا تو پوچھا، بیٹا آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ شاپنگ پر، حماد نے کیس اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ عمار تو تم بھی چلو نا، تم نے بھی تو شیروانی کا آرڈر دینا ہوگا۔ زارا مسکراہٹ دبا کر بولی۔ شیروانی کا آرڈر؟ وہ کس لیے؟ عمار نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بھائی تمہارے نکاح کے لیے، اور کیا اس طرح لونگے چنگے بنو گے اس دن بھی کیا؟ اس نے عماد کے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ٹراؤزر اور شرٹ پہنے عام سی ہولی میں تھے۔ عماد کو تو یقین ہی نہ آیا۔ کیا کہا آپ نے؟ میرا نکاح؟ اسے لگا اسے شاید سننے میں غلطی لگی ہے، اس لیے تصدیق کرنی چاہیے۔ ہاں تو اور کیا، کیوں تمہیں نہیں پتا؟ زارا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے مصنوعی حیرانگی سے پوچھا۔ حماد نے بے یقینی سے پاس بیٹھی اپنی ماں کو دیکھا تو مسکرا دی۔ او مائی گاڈ! عماد خوشی سے چلایا اور دوڑ کر ماں کے گلے لگ گیا۔ تھینک یو ماما، ان کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ روشین کو تو جیسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہی اس نے عمار کے نکاح والی بات سنی، دل ڈوبنے لگا۔ نیچے آنے کے بجائے واپس اوپر چلی گئی۔ سامنے سے ہانا کو آتے دیکھ کر اس کے پاس کی۔ آپ یہ عمار کا بھی نکاح ہو رہا ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، کیوں تمہیں نہیں پتا؟ ہانا نے الٹے سے جواب دیا۔ کس سے؟ اس نے ٹرانس کی ہوئی ہے ایک لڑکی، بہت پیاری ہے، بہت پیار کرتے ہیں ہمارے سے۔ ہانا نے مسکرا کر جواب دیا۔ روشین 1 سیکنڈ کی دیر کیے بنا اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمال ہے، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے اس گھر میں، 2 نکاح ہیں، اوپر جن کے نکاح ہیں انہیں پتہ ہی نہیں، حد ہے۔ ہانا چھچھلاتے ہوئے بولی۔ وہ کمرے میں آ کر رونے کے شغل میں مصروف تھی جب عمار اس کے کمرے میں آیا۔ او رو کیوں رہی ہو؟ اس نے روشنی کو روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ میری مرضی، میں روؤں یا ہنسوں، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے غصے میں روتے ہوئے کہا۔ یار مجھے نہیں ہونا تو کس کو ہوگا؟ عمار سے روتا نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کوئی مینسر نہیں ہے تمہیں؟ کسی کے روم میں آنے سے پہلے دروازہ ناک کرتے ہیں؟ اس کی بات کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اسی سے بولی۔ ہاں وہ میں عادت ڈال رہا ہوں، عمار نے شرماتے ہوئے کہا۔ کس چیز کی عادت؟ روشین کو حیرت ہوئی۔ یہی کہ نکاح کے بعد تمہیں اپنی منقوہ کمرے میں ناک کر کے اچھا نہیں لگے گا، اس لیے بنا ناک کیے آنے کی عادت ڈال رہا ہوں۔ اس نے بڑے مزے سے بات جواب دی۔ اس کی بات سمجھ میں آنے پر روشین کے گال جیسے حیا سے گلابی ہو گئے۔ وہ واش روم کی طرف دوڑی جبکہ عمار نے جاندار کہک لگا لیا۔ کچھ خاص دلوں کی عشق کے الہام ہوتے ہیں، محبت معجزہ ہے، معجزے کب عام ہوتے ہیں؟ 100 بار کہا دل سے چل بھول بھی جا اس کو، ہر بار کہا دل نے تم دل سے نہیں کہتے۔ اگر انہیں میری پرواہ نہیں تو مجھے کیوں ہے؟ میں کیوں انہیں ذہن سے نکال نہیں پا رہی؟ کل میرا نکاح ہے، میں یہ نیا رشتہ خلوت سے نیت سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ ماما نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اگر وہ واقعی ہی مجھ سے بہت سچا پیار کرتے ہیں تو مجھے بھی اشر کو بلانا ہوگا، کیونکہ محبت میں شراکت کسی قدر تکلیف دہ ہوتی ہے، اس کا اندازہ مجھے وہ سوچے جا رہی تھی، اسے بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اسے ہی سوچ رہی تھی، اس سے سوچتے جا رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی، یہ جانتے ہو بوجھتے بھی کہ جن سے عشق پر ان کی یاد تو عمر ہوتی ہے، بلائے بھی نہیں بھولتی، روئے تو ہنساتی ہے، ہنسے تو رلاتی ہے، سوئے تو جگاتی ہے، دن میں بھی خواب دکھاتی ہے، بے بس کر دیتی ہے، سرزمین عشق پر راحتوں کو الوداع۔ آؤچ! ہانا اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے زور سے چلائی، جبکہ وہ کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ اندھے ہو گیا، دکھائی نہیں دیتا؟ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے زور سے چلائی۔ فہد نے مسکراہٹ دبا کر اسے ناراض حسینہ کو دیکھا۔ او ہیلو، کیا دیکھ رہے ہو؟ کبھی لڑکی نہیں دیکھی؟ وہ اس کے منہ کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ وہ ہنوار کھڑا ایسے دیکھتا رہا، بلکہ ایسے تو سیکوشن انجوائے کرنے لگا تھا۔ او بھائی صاحب کدھر ہو؟ کون؟ وہ مکمل چلا رہی تھی، اس کی خاموشی سے حنا کسی سے باہر حماد کو بلانے جا رہی تھی جب سامنے سے آتے انسان کے ساتھ زور سے ٹکرائی جو اسے مسلسل اسے دھچ کر رہا تھا۔ میں براتی ہوں، فہد نے شرارت سے اترتے ہوئے کہا۔
تو تم بولتے بھی ہو، مجھے لگا گنگے ہو۔ اب باری حنا کی تھی، اس کی بات کو مکمل انداز کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ فہد کو بےعزتی محسوس ہوئی، اس کی شکل پر بارہ دیکھ کر حنا ہنس چل دی۔ پاگل، وہ بھی اسے جاتا دیکھ کر اونچی آواز میں بولا، جسے حنا نے بآسانی سنا، مگر یہ بدلہ لینے کا وقت نہیں تھا، اس لیے بعد میں قرض چکانے کا سوچا۔ ہادیہ ایک کونے میں کھڑی تھی، دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اب جب بھی عدنان اس کے سامنے آتا یہی ہوتا۔ اسے آج یاد تھا وہ جب یونیورسٹی میں دھوپ میں کھڑی اشر کا انتظار کر رہی تھی۔ چلیں، عدنان نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ شکر ہے عدنان بھائی، کم از کم آپ تو آئے، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں دھوپ میں کھڑی کھڑی روسٹ ہو جاؤں گی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی، ہاں او اشر کو ایک ضروری کام تھا تو میں نے سوچا میں تمہیں پک کر لوں۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کی طرف چہرہ موڑ گیا۔ کیا بول رہے ہیں عدنان بھائی، سامنے دیکھ کر چلائیں، کیوں مجھے مارنے پر تلے ہیں؟ مجھے نہیں مرنا ابھی، وہ بولی، مگر مجھے مار دو گی اپنا بھائی بنا کر۔ اس نے بازارگی سے سرگوشی کی، کچھ کہا آپ نے؟ ہادی نے پوچھا۔ ہاں تو عدنان کو غصہ آنے لگا۔ وہ سارے راستے بائی بائی کی گردان کرتی رہی اور ضبط چلے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ حافظ۔ عدنان نے اس کے گھر کے آگے گاڑی روکی تو اترتے ہوئے بولی، سنو۔ عدنان اب تنگ آ گیا تھا۔ جی بھائی، وہ چوک کر ونڈو سے اندر جھانکتے ہوئے بولی، یہ بھائی مت کہا کرو مجھے، آخر وہ بول ہی پڑا۔ کیوں؟ اس نے حیران ہوتے پوچھا۔ کیا مجھے سمجھانے کی ضرورت ہے؟ اس نے ایک ابرو اٹھا کر محبت باش نظروں سے پوچھا۔ ہادیہ پر تو حیرتوں کا بہار ٹوٹ پڑا۔ وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک دم سیدھی کھڑی ہوگی اور گاڑی زن سے آگے بھگا کر لے گیا۔ اس دن سے ہادیہ ڈر گئی تھی۔ بہت دن تک تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، پھر آہستہ تھا نارمل تو ہوگی، مگر اب عدنان کو اوائڈ کرنا لگی تھی۔ آج بھی عجیب سی الجھن میں ہو رہی تھی۔ اسے اس کی نظروں سے وہ اس کی موجودگی میں انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے سجے سنورے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ لائٹ گولڈن کلر کا شارٹ فراک اور نیچے اسی رنگ کا غرارہ جس کی پیچھے ٹیل تھی، گولڈن کام سے بھرا ہوا تھا، کہیں کہیں زرمد بھی جڑے ہوئے تھے۔ وہ چند لمحے اپنے آپ کو جوڑے میں دیکھتی رہی۔ وہ واقعی میں بہت خوبصورت جوڑا تھا، وہ بھی داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ اسے معلوم تھا یہ جوڑا اس کے سسرال سے آئے ہوئے تو ہونے والے شوہر کی پسند ہے۔ شاید تبھی اسے ایسے لگ رہا تھا کہ اس نے آگ اور کانٹوں کا بنا لباس پہنا ہوا ہے۔ اسے وہ نہ جانے کیوں اپنے کفن سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بیوٹیشین ابھی اسے ماہرانہ طریقے سے تیار کر کے کی تھی۔ اسے کوئی بھی دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ مرجائے چہرے اور سوجی آنکھوں کے ساتھ بھی تحسیر کر دینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ خوبصورت وہ پہلے ہی تھی، مگر دلہن بن کر اس پر ٹوٹ کر ابھر سا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی، شاید اس لیے اس کا دل بھر آیا۔ میں شاید دنیا کی پہلی دلہن ہوگی جس کا نکاح ہونے میں 1 گھنٹہ بھی باقی نہیں اور اسے ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس کا ہونے والا شوہر کا کیا نام ہے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر سوچتی ہوئے تلخی سے ہنسی۔ سو مسٹر اشر، یو لاسٹ می ناؤ، اس نے سوچا۔ اس نے تمہیں کھو دیا ہے یا تم نے اسے کھو چکی ہے؟ اس کے دل نے اس سے پوچھا۔ ہر کب تک خود کو دھوکہ دیتی ہے، ہر کب تک وہ اپنے اس دل کو تسلی تو اس بات سے دے رہی تھی کہ اشر اسے کھو چکا ہے، کبھی نہ پانے کے لیے، مگر کھو تو وہ اسے چکی تھی، کبھی نہ پانے کے لیے۔ اسے کھونے سے ڈرتی تھی، بہت رونے سے ڈرتی تھی، پھر یہ سمجھ آیا کہ رویا ان کو جاتا ہے بچھڑے جائے مقدر سے، کھویا ان کو جاتا ہے جو حاصل ہو میسر ہو، جو دانت سے بچھڑ جائیں اسے رویا نہیں کرتے، کبھی پایا نہیں جس کو اسے کھویا نہیں کرتے۔ شین کی تو مسکراہٹ ہی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ لائٹ پرپل میکسی میں بالکل موم کی گڑیا لگ رہی تھی۔ اسے بھی ماہین کے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا۔ ایک طرف یہ تھی کہ خوشیوں سے پھولے نہیں سما رہی تھی تو دوسری طرف وہ تھی جسے اب بھی اسے سزائے موت دی جانے والی تھی۔ نیچے ہال میں آؤ تو اشر اور عمار کو درمیان میں بڑے سے صوفے پر بٹھایا گیا تھا۔ اشر نے لائٹ گولڈن شیروانی پہنی ہوئی تھی اور عمار نے نیو بلو شیروانی پہنی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ سردار آغا بولے، دیکھ یار کیا دن آ گئے ہیں، اب ان ٹنڈے بچوں کی بھی شادی ہو رہی ہے اور ہماری قسمت بھی بس ان کے نکاح کے چھوارے کھانا ہی رہ گئے ہیں۔ فہد نے دل پر ہاتھ رکھ کر سرگوشی میں عدنان کو کہا، اب چپ کر کے جا، کب سے اس بیچارے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اب اگر اس کی قسمت کھل ہی گئی ہے تجھے کوئی مسئلہ ہے؟ عدنان نے اس کے پیٹ میں کھلی مارتے ہوئے کہا، نکاح شروع ہو چکا تھا، پہلے اشر اور پھر عمار کا نکاح پڑھوایا، اب باری دونوں لڑکیوں کی تھی۔ سب خواتین اوپر ماہین کے کمرے میں تھی۔ حماد مولوی صاحب کو اوپر لے آیا۔ نکاح شروع ہونے لگا۔ پہلے ماہین کی باری تھی۔ اسے اپنے روح فنا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ماہین وقار آغا ولد وقار حسن آغا، آپ کو اشر ابراہیم ولد ابراہیم آفریدی کے نکاح میں اوس 50 لاکھ روپے حق مہر دیا جاتا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز کمرے میں گونجی۔ ماہین کو لگا شاید اس نے سننے میں غلطی کی ہے۔ اسے لگا شاید وہ اسے کچھ زیادہ ہی سوچنے لگی ہے، تبھی اسی نام میں سنائی دے رہا ہے۔ اس نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ مسکرا دی۔ بولو بیٹا، صبیہ بیگم نے پیار سے اس کی کمر تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ماہین وقار آغا ولد وقار حسن
आगा आपको अशर इब्राहीम वल्द इब्राहीम अफीदी के निकाह में रोज़ 50 लाख रुपए हक में दिया जाता है कि आपको कबूल है। मौलवी साहब ने मुझसे सवाल है। इसकी ज़हन में माऊफ होने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सबिया बेगम ने फिर से इसकी कमर थपथपाई। कबूल है, कबूल है। अकड़ी अकड़ी सांस के साथ टूटे फूटे लफ्ज़ इससे अदा हुए। माहीन वकार आगा वल्द वकार हसन आगा आपको अशर इब्राहीम अफरीदी का निकाह में कबूल है। क्या आपको कबूल है? दूसरी इजाज़त मांगी कि ये फ़कत कबूल है। इसी तरह से दूसरा जवाब यह है कि आपको ये निकाह कबूल है। आखिरी इजाज़त कबूल है। इस बार वो समझ चुकी थी। आखिरी इजाज़त के साथ अपना आप, अपना दिल, अपनी जान, सब कुछ इसे सूम दिया जो बुरी इस्तेकाक के साथ नीचे मौजूद था। अब नौशीन का निकाह पढ़ाया जा रहा था, मगर कमरे में मौजूद लोगों को ना देख पा रही थी, ना सुन रही थी। वो तो किसी और ही दुनिया में थी। ओह, तो ये तुम हो अशर इब्राहीम? तुम तो मुझसे मुंह फेर गए थे ना, मैं तो तुम्हारी खबर नहीं दी थी ना, तो फिर ये सब क्या है? वो दुख से सोच रही थी। हर इसी एहसान की वजह थी वो सोच रही थी, खुद भी नहीं जानती थी कि क्या सोच रही है। ओह, तो तरस आ गया तुम्हें मुझ पर, तरस आ गया मुझे तुम्हें मेरे माँ बाप पर, तरस आ गया मुझे तुम्हें एक लड़की पर जिसकी इज्जत इससे छीन गई, जिस पर बदकारदाई का टप्पा लग गया, जिससे हर कोई मुंह मोड़ गया, जिसे कोई अपनाना नहीं चाहता था। इसने अपने आंसू का गला घूंटा। हाँ, तरस ही तो खा गया है मुझ पर, एहसान ही तो कर गया। तभी शायद मुझे ये नहीं बताया कि मुझे ये पता होता तो मैं इनकार कर देती। वो पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोचती जा रही थी और खुद ही अपनी उल्टी सोचों को हवा दे रही थी। माही, उठ भी जाओ यार। हना ने अब इसे जोर से छोड़ कर कहा। कब से ऐसे वादे दे रही थी हूँ? माही ने गायब दिमाग से पूछा। चलो नीचे चले, अशर भाई कब से तुम्हारे दीदार के लिए तड़प रहे हैं। हाना आंख दबाकर इसे छेड़ने लगी। माहीन मुस्कुरा भी न सकी। अब माहीन और रोशिन को नीचे लाया जा रहा था। इन दोनों के एक तरफ ज़ारा थी और एक तरफ हना। अशर और अम्मार ने इन्हें देखा तो उठ खड़े हुए। इन दोनों की हालत एक दूसरे से कुछ मुख्तलिफ ना थी। आज आखिर इन्होंने पा ही लिया था अपने प्यारों को, अपनी मोहब्बत को, बल्कि अपनी इश्क। अगर फर्क हो ये कि अशर को बहुत कुर्बानी देनी पड़ी, बहुत तेजी से गुजरना पड़ा। अशर ने इतना शफाफ हुस्न कहीं नहीं देखा था। ये शायद इसकी मोहब्बत और इनकी में माबीन वह मौजूद ताल्लुक का कमाल था। इसे अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। इसने खुद को बहुत साहदी में दिल पर हाथ रखा। कंट्रोल कर भाई, ये ठरक बाद में छाड़ लेना। ये ना हो कि अपना ताया ससुर से जूते खाओ। मुझे तो वो पैसे भी हिटलर किस्म के लग रहे हैं। फहद ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इनके कान में कहा तो वो मुस्कुरा कर रह गया। अमार की तो हवतीसी ही अंदर नहीं जा रही थी। दूसरी तरफ रोशिन की मुस्कुराहट छुपाई नहीं चुप रही थी। इनकी हरकतें देख देख कर बाकी सबको हंसी आ रही थी। तो ये टिंडा दांत अंदर नहीं कर रहा। जब इसे हंसता देखता हूँ ऐसे लगता है जैसे मेरे कुंवारे पर हंस रहा है। फहद ने सरगोशी में अदनान को दुखी दिल की हाल सुनाया। अदनान को हंसी आ गई है, बड़ी हंसी आ रही है इनको, और मेरे यहाँ खड़ा होना भी मुहाल हो रहा है। ऐसे देखते हैं मुझे जैसे नजर से ही खा जाएंगे। हादी बेचारी कब से दूर खड़ी इसके भाई को निकाह था, कितनी खुश थी हुए थे, कितने दिनों से इंतजार कर रही थी इस दिन का, मगर अदनान की मौजूदगी में खाक एंजॉय कर पाती। अब माहीन और रोशिन को अलग अलग सोफे पर अशर और अमार के संग बैठा दिया गया। वकार अगो फरिया बेगम की आंखें खुशी से नीम थी। अल्लाह के फजल करम से इनकी दोनों बेटियां अपने घरों की होने वाली थी। माही ने निगाह गलत भी अशर पर न डालने की कोशिश ना की। वो किसी भी लम्हे कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसका बाजू अशर के बाजू से लग रहा था, इसे शदीद तकलीफ दे रहा था। वो गैर महसूस तरीके से इसे दूर होकर बैठ गई, जिसे अशर ने बाखूबी महसूस किया। समझा शायद वो जगा रही है। वो बेचारा कब जानता था कि ये मैडम अंदर ही अंदर क्या क्या पका कर उबाल बैठी है। घना सब में मिठाई तकसीम कर रही थी। ब्रेड में मौजूद गुलाब जामुन पर न जाने कब से फाहद नजर रखे बैठा था। वह सब में मिठाई तकसीम कर चुकी थी, मगर फाहद के पास न आई। वो जो तब से गुलाब जामुन की ताक में बैठा था जल उठा। हना इसके आगे से मुस्कुरा कर गुजरी। वह समझ गया कि जानबूझकर कर रही है। हना भी बड़ी पक्की थी। प्लेट वापस टेबल पर रखने के बजाय किचन की तरफ चल दी। फहद को अच्छा खासा गुस्सा आया। वह भी इसके पीछे किचन की तरफ आया। प्लेट रखते हुए मुस्कुरा कर बोली, समझता क्या है खुद को? मुझे को पागल कहा था ना? तब से इन गुलाब जामुनों की ताक में बैठा था। वह मजे से गुलाब जामुन खाते हुए बोली। वो सुनकर मजीद आग बबूला हो गया। गुस्से में आगे बढ़ा और प्लेट उठा ली। हना घबरा गई और फिर फौरन बोली, ये क्या बदतमीजी है? कोई मैनर्स नहीं है तुम्हें? ओह, मैनर्स की बात तो अब ना करें मैडम, सूट नहीं करती आप पर। वो मजे से गुलाब जामुन खाते हुए बोला। प्लेट वापस करो। वो इसे खाते देखकर बोली। इसे इग्नोर करते हुए इसने दूसरा गुलाब जामुन उठाया और मजे से खाने लगा। हाना गुस्से से आगे बढ़ी, प्लेट पकड़ने की कोशिश की, मगर वो इसका इरादा बांधते हुए मुड़ चुका था। अब तीसरा गुलाब जामुन इसके हाथ में था। अगर हिम्मत हो तो इसे खा के दिखाओ। वो गुलाब जामुन इसके आगे करते हुए बोला। हना ने इसके हाथ से छपना चाहा तो इसने हाथ ऊपर कर लिया और हंसने लगा। हंसते हुए हना को देर लग रहा था। अब बात इसकी ईगो की थी। अब तो वो इसे गुलाब जामुन खाना ही था।
فہد نے جیسے ہی گلاب جامن کھانے کے لیے ہاتھ منہ کی طرف بڑھایا، حنان نے فوراً اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا اور پورے کا پورا گلاب جامن اس کے ساتھ منہ میں ڈال دیا۔ پورا گلاب جامن بمشکل اس کے منہ میں پورا آیا۔ کھاتے ہوئے شیرہ اس کے ہونٹوں کے کناروں سے نکل کر بہنے لگا۔ اس نے ابھی بھی مضبوطی سے فہد کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ فہد دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش بھی نہ کی۔ وہ مسکرا کر اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا جو جلدی جلدی گلاب جامن کھانے میں مصروف تھی۔